دیکھیے قرآن مجید نے کیا فرمایا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب علیہ السلام جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر یہاں آ کے اللہ سے بخشش مانگیں، لیکن صرف اللہ سے بخشش نہیں مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کی بخشش کی دعا کر دیں۔ فرمایا ایک تو آپ کے پاس آ جائیں، پھر یہاں آ کے اللہ سے بخشش مانگیں، پھر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور رحم کرنے والا بھی پائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں بھی یہ خواہش جاگتی ہے، لیکن بہت بڑھاپے میں جا کے، جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو پھر کئی دفعہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو دوسروں کو دکھانے کے لیے جیتا رہا، اور میں تو گڈ بک میں آنے کے لیے محنت کرتا رہا ساری۔ مرتے وقت اسے خیال آتا ہے کہ جو متاع میرے اپنی ذات کے لیے تھی وہ تو خالی ہے۔ جو کچھ ہم دنیا میں اس وقت کر رہے ہیں نا، یہ بہت سارا تو لوگوں کو اپنا آپ صحیح ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کبھی بچوں کے لیے، کبھی بہن بھائیوں کے لیے، کبھی ماں باپ کے لیے، کبھی قبیلے برادری کے لیے۔ آخر وقت میں جب انسان مائنس پلس کے چکر میں پڑتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اپنے لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں عمر بھر، یہ تو کسی اور کا ہے سارا کچھ، وہ رات جگے ہوں یا صبح کے سویرے ہوں، وہ سارے کسی اور کے۔ اگر قبر حشر میدان محشر میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر میرے بھائی اس نے اپنے لیے بھی کچھ کیا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا، ایک ایک بات کھول کے بتائی۔ حضور نے فرمایا پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچو گے تو عذاب قبر ہوگا، چغلی کرو گے تو عذاب قبر ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صدقہ جاریہ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں عذاب قبر سے نجات دے گا، اور فرمایا اگر تمہارا علم نفع والا ہوا تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو پھر قبر کی مشکل بھی اللہ تمہاری آسان کرے گا۔ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، پھر یہاں آ کے اللہ سے بخشش مانگیں، لیکن صرف اللہ سے بخشش نہیں مانگے، واستغفر لہم الرسول، رسول بھی ان کی بخشش کی دعا کر دیں۔ فرمایا ایک تو آپ کے پاس آ جائیں، پھر یہاں آ کے اللہ سے بخشش مانگیں، پھر واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کر دیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، پھر یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور رحم کرنے والا بھی پائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں بھی یہ خواہش جاگتی ہے، لیکن بہت بڑھاپے میں جا کے، جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو پھر کئی دفعہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو دوسروں کو دکھانے کے لیے جیتا رہا، اور میں تو گڈ بک میں آنے کے لیے محنت کرتا رہا ساری۔ مرتے وقت اسے خیال آتا ہے کہ جو متاع میرے اپنی ذات کے لیے تھی وہ تو خالی ہے۔ جو کچھ ہم دنیا میں اس وقت کر رہے ہیں نا، یہ بہت سارا تو لوگوں کو اپنا آپ صحیح ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کبھی بچوں کے لیے، کبھی بہن بھائیوں کے لیے، کبھی ماں باپ کے لیے، کبھی قبیلے برادری کے لیے۔ آخر وقت میں جب انسان مائنس پلس کے چکر میں پڑتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اپنے لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں عمر بھر، یہ تو کسی اور کا ہے سارا کچھ، وہ رات جگے ہوں یا صبح کے سویرے ہوں، وہ سارے کسی اور کے۔ اگر قبر حشر میدان محشر میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر میرے بھائی اس نے اپنے لیے بھی کچھ کیا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا، ایک ایک بات کھول کے بتائی۔ حضور نے فرمایا پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچو گے تو عذاب قبر ہوگا، چغلی کرو گے تو عذاب قبر ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صدقہ جاریہ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں عذاب قبر سے نجات دے گا، اور فرمایا اگر تمہارا علم نفع والا ہوا تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو پھر قبر کی مشکل بھی اللہ تمہاری آسان کرے گا۔